نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال صلى الله عليه وسلم وإي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود وابن ماجه. برادران اسلام، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو عوامل ہمیں دیے ہیں، جو حکم فرمائے ہیں، ان کی اتباع کرنی چاہیے. جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے، اللہ نے جنہیں ہمیں منع کیا ہے، ان چیزوں سے روکنا ہم سب پر بہت ہی ضروری ہے. پھر ہمارے دین میں عبادت کا جو طریقہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، صحابہ، تابعین، سلف صالحین کے نقش قدم پہ ہونی چاہیے. اور پھر ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے اور وہاں ہمیں حساب دینا ہے زندگی کا، ہمیں حساب دینا ہے اس دنیا کے اعمال کا، اور وہ دن کسی سے دور نہیں ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. کافر لوگ اس کو دور دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کب آئے گا. لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی آپ انہیں بتا دیں، ہم اس سے بہت قریب دیکھتے ہیں. کیونکہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے یہ کل کا دن، قبر کا دن، موت کا دن کب آنے والا ہے. اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، محترم مسلمانوں، اللہ کے بندوں، ہمیں اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ کثرت سے اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ ہمیں قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث کی اتباع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. تم اتباع کرو، اپنی عبادت
عبادت اس طرح سے ادا کرو، اپنے معاملات اس طرح سے ادا کرو، اپنی زندگی اس طرح سے گزارو جیسے کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر نازل کیا۔ جب یہ کہتے قرآن کریم اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں اس کے مطابق آتا ہے، کیونکہ قرآن نازل ہوا اور اس کی تشریح کس نے کی؟ محمد رسول اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی تشریح کرتے اپنی خواہش نفس سے نہیں کرتے۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتے، جو بھی بات کرتے اللہ کے حکم سے، اللہ کی وحی سے کرتے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، نبی علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھے، مثلا نماز، واقعی الصلاۃ، آپ نے طہارت کا طریقہ ہمیں بتایا، نمازوں کا طریقہ بتایا، نمازوں کے اوقات بتائے، نمازوں کے شرائط، سب چیزیں۔ روزہ فرض ہوا، روزے کا دن کب ہے یہ کس نے بتایا؟ محمد رسول اللہ۔ اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب سے اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیا اس کی اتباع کرو۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ کے علاوہ جو دوسرے قریبی ہیں جنہیں تم چاہتے ہو، جو اللہ کے مقابلے میں باتیں بنا کر کے تمہیں کہتے ہیں کہ اچھی ہے، ان کی بات کبھی بھی نہ مانو، ان کے مطابق کبھی نہیں چلو۔ تو اس بات کو سمجھنے والے، اس پہ عمل کرنے والے بہت لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ لوگ کیا دیکھتے ہیں جو ہمارے سامنے، اور یہ مسئلہ بہت خطرناک ہے کہ اگر ہم نہ دیکھیں تو ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گا۔ وہ اس لیے کہ ہم سوچ رہے ہیں شاید ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم نیکیاں کر رہے ہیں، اور آخرت میں ہوا منصورہ، اس کا کوئی فائدہ ہمیں ملنے والا نہیں۔ اللہ کے بندوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے خیر خواہ ہیں، رحمت للعالمین ہیں، امت کے لیے جو راتوں میں رویا کرتے، اللہ سے دعائیں مانگا کرتے، یہاں تک کہ حشر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے دعائیں کریں۔ آپ سوچئے آپ نے کیا کوئی ایسا کام چھوڑا ہوگا جو ہماری اچھائی کے لیے ہوتا اور نبی نے اس کی رہنمائی نہیں کی ہو؟ کیا رائے ہے؟ کبھی سوال نہیں، بلکہ ہر اچھائی کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا جو ہماری ضرورت ہے، جو ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ ہر چیز، ہر اچھائی، جب اگر ہمارا ایمان ہے، ہماری اس نبی علیہ السلام سے محبت ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق ہے، سچ کہنے والے جو کہتے ہیں وہ سچ ہے، تو اس کے بعد پھر اگر ہم عمل میں کوتاہی کریں گے، یا سنت جان کر کے یا بدعت جان کر کے، دونوں طرف سے ہمیں خطرہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کہیں بعد میں آپ کی گوش گزر کر چکا، بیان علماء کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلافات ہوں گے اس وقت۔ اختلاف ہماری آزمائش ہے، اختلاف ہمارا ٹیسٹ ہے، اختلاف ہمارا امتحان ہے۔ ذرا امتحان میں کون پاس ہوتا ہے؟ 4 5 10 ایک ہی قسم کے مسئلے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 تقسیمیں اس امت کی ہو جائیں گی، کتنے؟ ان میں سے ایک ہی ہوگا جو حق پر۔ اب اس کا مطلب پہچاننا بڑا مسئلہ۔ یہاں اللہ سے دعا مانگیں، کیا مانگیں؟ ان 70 میں سے حق وہ کون ہے؟ ہر ایک دعویٰ کرے گا بیٹھے، لیکن اللہ سے آپ جب مانگیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور آپ کی رہنمائی کرے گا، ضرور۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزر کے گھر سے نکال کر کے ماشاءاللہ ابو الانبیاء بنا دے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محلوں میں پلے اور ماشاءاللہ کلیم اللہ، حضرت سلمان فارسی
ایران سے، فارس سے ماشاءاللہ ہدایت آ کر کے نبی علیہ السلام کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کر کے اتنا اعزاز حاصل کرتے ہیں کہ حضرت سلمان منا اہل بیت، کہ حضرت سلمان علیہ السلام ہم میں سے اہل بیت ہیں۔ اللہ ہدایت دینے والی ذات کون ہے؟ لیکن مانگنا، دعا کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ سے ہم دعا مانگے، اسی لیے سورہ فاتحہ نمازوں میں پڑھتے ہو، جیسے کہ صحیح روایت میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بغیر نماز پڑھتے، اس میں ایک دعا اہدنا الصراط، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ کن کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ اور دوسری ایک آیت میں آیا ہے انعام یافتہ کیا؟ من یطع اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ دیکھیے اولئک مع الذین انعم اللہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام کیا۔ کون لوگ؟ من النبیین، نبیوں کے ساتھ، صدیقین، صدیقوں کے ساتھ، شہداء، شہداء کے ساتھ، صالحین اور نیکوکاروں کے ساتھ۔ اللہ، اصل راز کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی جب ہمیں جان کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کا پتہ چل جائے، اذوقها بالنواجذ، بالنواجذ، آپ ان کو پکڑے، جیسے کہتے ہیں کہ ایسے تھام کر کے، ایک روایت میں تمسک ہوئی ہے، ایسے چپٹ جو پھر اس کو ایسے پکڑ لیں۔ کوئی چھیننے والی قیمتی چیز انسان کوشش کرتا ہے اور جتنی ہمت کرے اسے چھوڑنا پسند، چاہے جان بھی دے۔ اتنا کہنے کا مقصد ان سنتوں کے ساتھیوں کی خیر، ہر قسم کی بھلائی، دنیا اور آخرت کی بھلائی میرے پیاروں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، باقی کسی میں باقی ہوتا ہے۔ جتنے لوگوں کو عزت ملی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، چاہے وہ ہمارے امام ہو، ہمارے اولیاء ہو، ہمارے محدثین ہو، جو بھی آتے ہیں، ان کو اس وقت عزت ملی جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کی۔ اور میں ہے کیا؟ لوگ کچرے کی طرف پھینک دیتے ہیں، پڑھو پڑھو، کوئی قیمت نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ اس حالت میں جب پکڑو، ایاکم والمحدثات، خبردار نئی ایجادات میں جو ہمارے دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑے، صحابہ نے وہ کام نہیں کیا ہے، تابعین نے وہ کام نہیں کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محدثات۔ دین میں احداث، دنیا میں امور میں مباح ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے، لیکن دین میں ہمیں صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی سمجھ گئے میری بات؟ کیونکہ کبھی کبھار بعض لوگ آتے دھوکہ دینے کے لیے، دیکھو کہتے ہیں اس وقت جہاز نہیں تھے، اس وقت گاڑیاں نہیں تھی، آج ہیں۔ بھائی دنیا میں یہ تو مومن کافر فاسق مرید سب کرتے ہیں استعمال، لیکن دین میں صرف مومن کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ یا مومن ذرا اللہ رسول کے طریقے کے قریب آتا ہے یا نہیں، یہ مسئلہ ہے۔ آپ بھی جائے دور، پھر آپ اگر دنیا امور میں جائیں گے پھر آپ سے کیا ہوگا؟ آپ کو تو پھر جنت بھی نہیں ملے گی جیسے دوسرے دینوں میں ہے، کیونکہ آپ مزدور لوگ ہو، کتنے ہوتا تھا آپ کی، وہاں تو بڑوں بڑوں کو جنت ملی جو دنیا دار ہے۔ اللہ کے بندو، یہاں پہ نہیں، یہاں تقویٰ دیا گیا۔ کیا دیا گیا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا تقویٰ والا ہوگا اللہ کے ہاں وہ زیادہ بڑا ہے۔ اب یہاں پہ چونکہ اس وقت ہم نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار ہر بدعت گمراہی، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی، بدعت اچھی نہیں۔ بہت سارے ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے، کیا ہے؟ یعنی پیاری بدعت۔ کہیں سنا آپ نے جھوٹ پیارا؟ کس بھی حسنہ پیارا جھوٹ، ہاں پیاری شراب سنا ہے کہیں؟ پیارا زنا، کیونکہ وہ بھی حرام ہے نا۔ جب شریعت کسی کو کہے کل محدثہ، ہر نئی چیز، پھر اس کو تقسیم کرنے والے تم کون بنتے ہو کہ حسنہ کہہ دو، سیئہ کہہ دو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ سے ہر بدعت جو نہیں تھا دین وہ آج بھی کبھی دین۔ اور یہ اس لیے بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بدعتی بہت خطرے میں رہتا ہے۔ ایک انسان عام کام کرتا ہے، وہ اس کو کوئی پتہ نہیں، اس کو کوئی بتائے گا وہ واپس آ جائے، حتیٰ غیر مسلم بھی ان کو بتائیں گے دین میں آ جائیں گے۔ لیکن بدعتی جب یہ کوئی کام کرتا ہے اس کو دین
بنتا ہے. تو آج ہم چونکہ ماہ رجب میں ہیں، رجب کا یہ مہینہ، اس کے بارے میں چند باتیں میں آپ کو بتا دوں. صرف اس وقت سے تعلیم کے بعد آپ میرے بھائی مومن کے لیے بار بار میں کہتا ہوں کیسے ہے، جیسے جسد کے ہمارے مومن کا آئینہ ہے. سنتے ہو نا کہ رکھنا کیا دکھانا، ہمیں دیکھنا ہے ایک دوسرے. بہت سارے اس وقت فتنے اور فساد موجود ہے دنیا میں. رجب کا مہینہ یہ اسلامی 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ. نمبر 1. پھر اس کا اعزاز ہے کہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان میں سے رجب بھی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے پاس مہینوں کی تعداد 12 ہے. منها 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 مسلسل ہیں اور 1 الگ. کہتے ہیں ثلاثۃ سب واحد، کہ 3 مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور چوتھا الگ سے ہے وہ رجب. اچھا یہ حرمت والے کیا ہے؟ اس میں مشرک لوگ بھی فساد تباہی نہیں کرتے تھے. اب جب اسلام میں آ گیا اس میں ہمیں کفر، شرک، بدعت، معاصی، گناہ اس سے اور مہینوں میں بھی منع ہے، لیکن اگر اس میں کوئی ایسا کرے گا تو زیادہ ہی گناہ ہو جائے گا. یہ احترام ہے. حدیث سے ثابت ہے نبی علیہ السلام نے اس مہینے کو اب حرمت کا مہینہ ہے. اور یہ زمانہ جاہلیت میں رجب کہتے ہیں، یہ رجب مضر اس کو کہتے تھے. کیا تھا؟ رجب مضر. قبیلہ مضر ایک تھا، وہ جب یہ مہینہ آتے ہی جنگ، قتل، غارت، ڈاکو سب چھوڑ دیتے تھے. اسی لیے اس کو باقی بدل دیتے تھے، باقی جن کے لیے اپنے مہینے کو، اسی لیے اس کو رجب مضر کہا. تو اسی لیے یہ مہینہ مشرک بھی برے کام نہیں کرتے. لیکن کیا اس میں کوئی خاص عبادت کا ثبوت ہے ہمیں؟ نہیں میرے بھائی، یاد رکھیں. لیکن اگر ہم کریں گے جیسے جو عبادت ہے ہمارے پاس، جیسے روزہ کوئی پیر کا جمعرات کا رکھے اس مہینے میں، کیوں؟ حرمت والا مہینہ ہے. دوسری بات ہے حرم میں آپ جاتے ہو تو وہاں پہ ماشاءاللہ بتایا گیا، اچھی مسجد میں آتے ہو تو نماز کا ثواب زیادہ ہے اس مہینے میں. انشاءاللہ جب یہ امید رکھو گے، ایسے 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھو گے، ایام بیض، اور 100 میں داؤدی رکھو گے، ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ایک دن، یہ بھی کوئی بات نہیں. ایسی جو نمازیں عام ہیں، نفلی نماز وہ عام پڑھو، لیکن کوئی خاص نماز کا کوئی فضیلت اس میں نہیں. اب کچھ بدعت ہے ان کا صرف میں نشاندہی کر دوں گا، باقی کرو گے تو آپ اللہ کے یہاں حساب آپ کو دینا، چھوڑ دو گے تو آپ کو اللہ کے یہاں جزا ملے گی. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ بدعت دینا، ہدایت کس پر ہے؟ اور پھر یہ سب کہنے لگے. اب کوئی بحث میں پڑ جائے گا، بحث سے کبھی ختم انسان کوئی کیوں ہے کیوں نہیں، یہ چھوڑے. لیکن کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کوئی خاص جو آج کل لوگ ہمیں بتاتے ہیں؟ اور ایک چیز میں بتاتا ہوں، سنت اور بدعت میں پہچان. سنت صحابہ کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، آج تک ایک ہی ہے، وہ بدلی نہیں. چاہے آپ اس کو عرب کا بیان کریں، آپ اس کو اردو میں، بنگلہ میں، گجراتی میں، ہندی میں، انگریزی بیان کریں، ایک ہی بیان، کیونکہ وہ بدل نہ زمانے میں نہ اس میں نہ کسی. بدعت ہوتی ہے وہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں بدل جاتا ہے، ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں، ایک ملک سے بلکہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں، کیوں؟ وہ بدعت ہوتی ہے نا. سنت کا فرمان جا کر اللہ رسول کرتے ہیں وہ تبدیل، اور بدعت ہو گئے یہ جو مرضی آتی ہے لوگ بیان کر دیں. اب آئیے کچھ چیزیں میں بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اس سے صرف آپ اجتناب کریں، پرہیز کریں، جو نبی نے منع کیا. سب سے پہلی جمعہ رات جو ہوتی ہے رجب کی، اس میں بعض لوگ رکعت نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ الرکعت، بعد مغرب
عشاء کے درمیان ہے. اور جمہور علماء بلکہ یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ تابعین سے کوئی ثبوت اس کا. آپ پڑھیے تہجد گزارے، تہجد سب سے پیاری چیز ہے اللہ کو. لیکن جمعرات کو کس نے کہا؟ اور رکعت بھی کوئی نہیں، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں چھٹی ساتویں ہجری کے بعد اس قسم کی بدعت جو ہے ایجاد. دوسرا ایک عمل ہے کہ دوسری جمعہ جو ہوتی ہے رجب کی، اس میں روزہ رکھنا کہتے ہیں زمانے بھر کے روزے کے لیے یہ کافی ہے. ہمیں تو حکم دیا گیا 5 وقت کی نماز رمضان کا روزہ اگر اچھی طرح سے پڑھو گے انشاءاللہ جنت ہے. بہت سارے لوگ ہر وقت روزہ نہیں رکھتے، فرض نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، لیکن رکعت ضرور پڑھیں گے یا یہ روزہ ضرور رکھیں گے. کیوں؟ اس میں تو 1000 سال کا ثواب ہے. وہ بھی تو فرض ہی نہیں پڑھ رہا، رجسٹرڈ ہے ہی نہیں تو. اچھا، اس کے بعد ایک اور بدعت ہے 15ویں شعبان کو خاص اذکار کرنا، نماز پڑھنا. کہتے ہیں یہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوگا. کتنے سال بھر کے؟ یہ بھی بھائیو یہ من کرتے ہیں، کوئی بھی اس کا ثبوت. ایسے 21 رمضان کو، یہ رجب کو، 21 رجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کنڈے بھر کے کھانا لوگوں کو دینا. یہ ایک تو بدعت ہے، کیونکہ یہ کہتے امام جعفر صادق نے کہا میرے نام پہ جو 21 رجب کو کنڈے بھرے گا، کسی کو دے گا، جو کچھ مانگے گا، جو مرادیں کرے گا، جو مشکلات ہوں گی ان سے نجات مل جائے گی. لیکن اللہ کہتے ہیں یمسسک اللہ بشر، کہ اگر تمہیں اپنا شر میں ڈال دے، کون ہے جو تجھے خیر دے سکے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اسے. اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے اولیاء تابعین میں سے ہیں، نیکوکاروں میں سے ہیں، صالحین میں سے ہیں. ذرا بتاؤ وہ ایسا حکم دے گا جبکہ غیر اللہ کے لیے نظر شرک ہے. وما أهل لغير الله به. تو کیسے آپ دیکھیے. اور یہ شیعہ رافضوں کی ایجاد ہے، یہ اہل سنت کی کوئی ایجاد. ایسے ہی 27ویں تاریخ اس کو لکشمی نماز یا ہزاری نماز یا نماز مریم کہتے ہیں. وہ کیا کہ اگر اس دن آپ نماز پڑھو گے تو اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. لیکن قرآن حدیث سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے صحابہ کوئی ایسا کام نہ لکھی، نہ ہزاری، نہ مریم، کچھ بھی نہیں. یہ اس لیے میں نے کہا اشارہ آپ کو دے رہا ہوں، یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں. ایسے ہی 27ویں تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا جشن منانا، قبرستانوں میں جانا، گھروں کو چرکا کرنا، یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی ہے، ہم سب کا ایمان ہے. لیکن یہ بھی نہیں پتا 27 کو ہوئی، رجب میں ہوئی، ربیع الاول میں ہوئی، ربیع الثانی میں ہوئی، رمضان میں ہوئی، علماء کا اختلاف ہے اس میں. لیکن معراج ہوئی، ہمیں ایمان. معراج میں جو چیزیں ہوئی وہ ہمیں اس پہ ایمان رکھنا ہے. لیکن رات بھر بیٹھنا قبرستانوں میں، قبروں کی زیارت آپ کریے، سنت ہے، لیکن ان کے لیے دعا کریے، آخرت یاد کریے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلے. لہذا میرے پیارو، یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتایا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سمجھنے اور پھر صحیح بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ کے بندو، سنت میں اللہ نے ہر خیر رکھا ہے، سنت کا اجر برابر ملتا ہے. سنت ان کے لیے نبی علیہ السلام قیامت کے دن شفا ہے. سنت پہ عمل کرو گے انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر میرا امتی جنت میں داخل ہوگا جس نے میری اطاعت کی، اور وہ آدمی داخل نہیں ہوگا جس نے میری اطاعت نہیں. ایسے رجب میں لوگ آتے اور اس میں بعض لوگ کثرت سے عمرہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کثرت سے عمرہ کرتے ہیں.
یہ ثبوت نہیں ہے. کثرت سے بعض لوگ مدینہ چلے جاتے ہیں اور قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مزار بقیع میں یا قبرستانوں میں جاتے ہیں. یہ بھی ثابت کبھی بھی آپ جائیں, کبھی بات جب جائیں گے مدینہ مسجد نبی کی زیارت کے لیے, وہاں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جائے, ضرور پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, صاحبین پہ. جب بقیع غرقد میں جائے, شہداء ہو جائے, سنت ہے, دعا کریے نبی سے, اور سنت پہ عمل کرنے سے اجر ملتا ہے. اسی لیے اس میں خاص یہ نہیں کرنا. ایسے ہی یہ بتایا کہ عمرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص اس مہینے میں عمرہ کی فضیلت نہیں. بات کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا تھا, لہٰذا ہم کریں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ رجب میں کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بار عمرہ کیا اور میں آپ کے ساتھ تھی, لیکن آپ نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا. حدیث سے بہت زیادہ ہی میں نے آپ کو ایک ساتھ بتایا. اور افضل عمرہ کب ہے؟ رمضان میں. کب ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان میں عمرہ کیا اس کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے. یہ نہیں بلکہ میرے ساتھ حج کا ثواب ملتا ہے. لہذا اللہ کے پیاروں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو تو دین کی طرف پھیرا. یا اللہ ہمارے دلوں کو تو دین پہ ثابت فرما دے. یا اللہ ہم سب کو تو ہدایت نصیب عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو گمراہیوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ سنت کی محبتوں سے ہمارے سینے ہمارے دل مزین فرما. یا اللہ بدعت کی نفرت, بدعت کی شناخت سے ہمارے دلوں کو نفرت ڈال دے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی جو بھی ہے وہ خیر اور بھلائی ہمیں نصیب عطا فرما. اے پروردگار عالم ہم میں سے جو بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما. اللہ ہم میں سے جو قرضدار ہے اس کے قرضے کو عطا فرما. یا اللہ ہم میں سے جو لاچار پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے. یا اللہ جو زخمی ہیں ان کو مداوا فرما دے, جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. یا اللہ جو بے حال ہے ان کی حالت کو درست فرما دے. یا اللہ روزیوں میں برکت عطا فرما. یا اللہ تجارتوں میں برکت عطا فرما. یا اللہ جان و مال میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو آپ سے محبت عطا فرما. ہمارے دلوں کو تو کینے سے صاف فرما دے. ہمارے دل کو نفاق سے نجات عطا فرما. ہمارے عمل کو ریاکاری سے نجات عطا فرما. ہمارے نگاہوں کو نظروں کو خیانت سے بچا دے. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اجعل الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه